پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید راشد صاحب. انفیکٹ اگر اس سارے ہم قضیے میں دیکھیں تو ڈائلاگ ٹیبل سجانا ہو یا پھر سیز فائر کروانا ہو یا اس کی ایکسٹینشن ہو تو لگ یہ رہا ہے کہ واشنگٹن میں تو پاکستان کو بڑی غور سے سنا بھی جا رہا ہے اور پھر پاکستان سے جو میسیجنگ ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ٹرمپ صاحب اگلا ایکشن بھی لیتے ہیں. ہمیں واشنگٹن سے تو بڑا ایک فوری جواب ملتا ہے کہ کل بھی جب عباس عراقچی صاحب نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا تو واشنگٹن سے بھی اعلان ہوا کہ اسٹیو ویٹکاف اور جیریڈ کشنر آج کے روز اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بٹ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہمیں تہران سے سننے کو نہیں ملتی. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، اس کا میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تفصیل سے جواب دوں. ایک تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ابھی جو چیزیں طے یہاں پہ ان میں سے میڈیا ذرائع سے جو مجھے یہ چیزیں کنفرم ہوئی ہیں کہ آئندہ کی جو گفتگو ہوگی پاکستان اور ایران کے درمیان وہ براہ راست ہوگی. وہ کسی کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں نا انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نہیں ہوگی. جو اہم معاملہ ہوگا یا پاکستان کا کوئی فرد یہاں پہ آئے گا یا یہاں کا وہاں پہ اسلام آباد میں جائے گا. یہ ایک خصوصی طور پہ اس کو اس دفعہ کے آرمی چیف کی یہاں پہ 3 روزہ ملاقات کے بعد ایک چیز طے پائی ہے کہ حساس مسئلے کو باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں بالمشافہ گفتگو کے ذریعے سے ہی منتقل کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اس کے کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک جسے کہتے ہیں اوور آل ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب ایران کی طرف سے تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تو اس کو یہ قرار دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کو ریسپانس نہیں دے رہا، جبکہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں نا کہ جب ایشو ایسا بن جاتا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے ابنائے ہرمز کھول دی ہے، اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایران کی کمزوری سمجھ کے اور سمندری ناکہ بندی اور دھمکیاں اور دھونس اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پھر بنیادی طور پہ پاکستان سے اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اس فریق سے ہے کہ جو پاکستان کو اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے اور میسج کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی اور طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو درمیان میں تضاد ہے ٹرمپ کی گفتگو اور جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ ظاہر ہے ایران کو ایک اپنا انداز اپنانا ہے. وہ تو اب ظاہر میڈیا کے کہنے پہ تو وہ نہیں کرے گا کہ جیسے میڈیا چاہے گا کہ وہ یہاں پہ مثلا، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. خود جو کل عباس عراقچی گئے ہیں اور اس سے پہلے ان کی جو اعلیٰ حکام پاکستانیوں سے ملاقات ٹیلی فونی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ فوراً جو چیزیں طے ہوئی انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ وہ لابی کرنا چاہ رہی ہے کہ جو ان دونوں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی اس کامیابی سے خوش نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو اتنا بڑا بریک تھرو کیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے، سیبوٹاج کیا جائے. جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے ہاں کوئی اس طرح کے کوئی بڑی سطح کے تحفظات ہیں. لیکن یہ بات عام جو یہاں پہ ایک انالیسز کرنے والے جو حضرات ہیں، یہاں پہ میڈیا میں بہت ساری کھل کی چیزیں ریڈیو ٹی وی پہ بھی آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں پاکستان بہت نازک پوزیشن میں ہے. پاکستان کی اپنی جو اقتصادی صورتحال ہے اور جو اس کے امریکہ سے تعلقات ہیں، پھر عرب کنٹریز سے جو اس کے تعلقات ہیں، تو اس میں پاکستان کو جو بہت پھونک کر قدم رکھنے ہیں. وہ کہیں پہ بھی اگر تھوڑا سا اس نے اپنے اس سے تجاوز کیا تو اس کے لیے مسائل اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں. ایران بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسی مشکلات ہوں کہ جو اس نے اتنا اچھا کام کیا تو اس کو بجائے فائدے کے کوئی نقصان نہ پہنچے. صحیح، لیکن اس قضیے سے پوری دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے. معیشت کو جو پورا حال ہے دنیا کا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایران کے جو تحفظات ہیں، آج بھی ان کی ملاقات عباس عراقچی صاحب کی پاکستان میں وزیر اعظم سے بھی ہوئی، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہوئی، تو یہ تحفظات کیا پبلک ڈومین میں لانے کا بھی کوئی ارادہ ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصل میں ایران چاہتا کیا ہے؟ اور کیا اب ہم امید رکھیں کہ آنے والے وقت میں ڈائلاگ پروسیس آن ہو جائے گا، یا جب تک کچھ کنڈیشنز فلفل نہیں ہوتی تو ایران نے یہ طے کر لیا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لوٹنا، اور اگر اس دوران امریکہ دوبارہ میدان جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، یہاں کی چیزیں جو میڈیا میں آئی ہیں ان کو دیکھ کے جو میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان بند ہو جائے اور ان کا ٹویٹر خاموش ہو جائے تو مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ان کے زبان کی جو جسے کہتے ہیں نا وہ جو آگ اگلتے ہیں
اور ان کا جو ٹویٹر جو ہے وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتا ہے، تو اس کے یہ نتائج ہیں، ورنہ معاملات تو طے پا گئے تھے۔ اسلام آباد کے اندر کیا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں، یعنی 10 میں سے 7 اور 6 کے بارے میں تو یہ سب نے کہا ہے کہ تقریباً طے پا گئی تھی، 2-3 پہ ایک ہلکا پھلکا جو گیپ رہ گیا تھا اس کو وہ بعد میں فل ہو جانا تھا۔ باخر 50 سال کا ایک اختلاف ہے، اس کو آپ ایک میٹنگ میں تو نہیں طے کر سکتے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو بڑا سپائلر اسرائیل ہے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، پھر اس نے لبنان کے مسئلے کو ایک دم ایسے تیز کر دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر تجزیہ کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، مسائل بہت سارے حل شدہ ہیں، حل ہو سکتے ہیں، لیکن جو سپائلرز ہیں ان کو کس انداز سے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ ہے نا۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اب کل انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ جو لبنان کے سفیر کو اور اسرائیل کے سفیر کو اور امریکی سفیر کو بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ڈکٹیٹ کر رہے تھے جیسے اسکول کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہیڈ ماسٹر بن کے وہاں پہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد انہوں نے جو بریفنگ دی ہے تو وہ اس انداز سے دیکھیں نا، یہاں پہ وہ جب ایران کا موقف یہ ہے کہ مزاحمتی بلاگ اور ہم ایک ہیں، اور مذاکرات کی میز پہ جب ہم بات کریں گے تو مزاحمتی بلاگ کے جو مفادات ہیں وہی ایران کے مفادات ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس موضوع کو جو ہے وہ صحیح۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک اور طریقے سے جو ہے وہ اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو سپائلرز ہیں، وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ نیتن یاہو کی صورت میں، وہ جب تک اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر کوئی بڑا معاہدہ تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ پھر اگر آپ گن پوائنٹ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے کہیں کہ اس پہ بھی سائن کر دو، اس پہ سائن کر دو، تو وہ تو نہ پائیدار ہوتا ہے اور نہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ بہت شکریہ راشد نقوی صاحب تہران سے۔ ارون اقبال صاحب، وقت گزرا تو آپ سے بھی پوچھتے کیا اس وقت پیشنس دکھائے گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یا اپنے پیشنس لوز کر کے دوبارہ میدان جنگ کی طرف آئیں گے؟ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔